15ویں شعبان کو زیارت قبور کرنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے، یہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اور جا کر ہم پھول چڑھاتے ہیں اپنے مرحومین پر، ارے پھول ہمارے، خبر ہمارے مرحومین کی، تکلیف کسی اور ملا کو ہو رہی ہے اور کہہ رہا ہے یہ پھول چڑھانا کہاں سے ثابت ہے، یہ قبروں کے اوپر پھول ڈالنا کہاں سے ثابت ہے؟ بخاری شریف ہی کی روایت پیش کر رہا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ جو ہے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر کہیں پر جا رہے، ایک صحرا میں پہنچے تو آپ کی اونٹنی بدک گئی، آپ زمین پر تشریف لائے، کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا کہ یہاں پر 2 قبریں ہیں، 2 قبروں کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، کوئی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں، ایک قبر پر عذاب پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور دوسرا عذاب جو ہے چغل خوری کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جاؤ ایک ٹہنی، ہری ٹہنی لے کر آؤ۔ کھجور کی ٹہنی توڑ کر لائی گئی، سرکار نے اس کو 2 ٹکڑے کیا، ایک قبر پر رکھا، دوسری اس قبر پر رکھا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا، اس سے کیا ہوگا؟ کہا کہ جب تک یہ ہری بھری رہے گی میں امید رکھتا ہوں اللہ کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ ان قبروں پر سے عذاب کو ہٹا دے گا۔ قبروں کے اوپر پھول ڈالنا، قبروں کی زیارت کرنا یہ رسول اللہ کی سنت رہی اور اہل مدینہ کا طریقہ تھا۔ بخاری شریف ہی کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، وہ عرض کرتے یا رسول اللہ ہم اپنے گھروں کو، اپنی قبروں کو پھولوں سے سجاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں بولو؟ اپنے گھروں کو، اپنی قبروں کو پھولوں سے سجاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکار کے سامنے انہوں نے عرض کی سرکار اگر قبر کے اوپر پھول ڈالنا بدعت ہوتا، گناہ ہوتا تو حضور بولتے یہ سب بند کرو، یہ جہالت ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی کا اظہار کیا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شب برات کو جا کر اپنے مرحومین کی زیارت کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، اب میں حکم دیتا ہوں جاؤ قبروں کی زیارت کرو، کیونکہ قبروں کی زیارت کرنے سے دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے، آخرت کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ تو میاں یہ تمام امور جو ہے شب برات کو جو کرنے کے ہے، یہ اہل سنت والجماعت جو کرتے ہیں، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔